الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ویلفیئر اسٹیٹ پہ رفائی ریاست پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ کہ یعنی بات یہ کی تھی کہ رفائی ریاست کسے کہتے ہیں؟ جو ریاست اپنی رعیت کے سرحدوں کی حفاظت، انصاف کی فراہمی، امن کی فراہمی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی رعیت کی کفالت کی ذمہ داری بھی قبول کرے۔ رفائی ریاست عام طور پر ریاستیں اسباب مہیا کرتی ہے، اسباب دیتی نہیں، لیکن جو ریاست کفالت کی ذمہ داری قبول کرے، جس کے پاس خرچہ نہیں ہوگا ہم دیں گے، جس کے پاس مکان نہیں ہوگا ہم دیں گے، روزگار نہیں ہوگا ہم دیں گے، کفالت کی ذمہ داری جو ریاست قبول کرے وہ رفائی ریاست کرتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ۔ اور اس میں آج بھی دنیا کے لیے سب سے بڑا نمونہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ ہے۔ اور میں نے اس کا آغاز کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول بن گیا تھا۔ ماحول میں نے وہ واقعہ بھی عرض کیا، اور اس وقت ماحول کیا تھا کہ ایک آدمی کا رات جاتے جانور مر گیا ہے تو جانور لینے کہاں آیا ہوا ہے؟ حضور کے پاس مل گیا ہے۔ اب موسیٰ شریف کہتے ہیں ہمیں 4-5 اونٹ چاہیے تھے، مل گئے ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں مجھے حضور نے کہا کہ آپ بکریاں تقسیم کرو، قربانی کرنی ہے، لوگوں نے قربانی ان کو واجب ہے، بکریاں بیت المال دے رہا۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ رمضان تھا، رات کو دن کو روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا، بابا کفارہ ہوگا، کفارہ کہاں ہے؟ تو کفارہ کہاں سے دیا؟ بیت المال سے۔ یہ کفالت، معاشی ذمہ داریاں قبول کرنا، ریاست رعیت کی معاشی ذمہ داریاں بھی قبول کرے، یہ خلافت راشدہ اس کا آئیڈیل ہے۔ آج کل بھی ہمارے یہاں تو نہیں ہے، لیکن مغرب میں ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے، یہ ناروے ہے، سویڈن ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، یہ لوگوں کو سہولتیں فراہم کرتی ہیں اور ذمہ داری اٹھاتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ میں آپ کو 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، ہم دیں گے۔ ملک کے ہر شہری کو روٹی، کپڑا اور مکان، 3 باتیں ہم دیں گے۔ یہ رفائی ریاست کی بات تھی۔ اب پیپلز پارٹی کا انتخابی نعرہ ہی یہ تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ تو الیکشن جیت گئے۔ دستور جب بن رہا تھا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیڈر تھے، بھٹو صاحب قائد اعوان تھے، تو یہ دستور اس کی موجودہ اشتراک سے بنا ہے۔ اس نے ہمیں خود قصہ سنایا، اور میں نے ایک مضمون میں ریکارڈ میں دیا ہوں کہ مذاکرات میں ہم نے بھٹو سے کہا، مفتی صاحب کی بات، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اپوزیشن لیڈر تھے، تمام پارٹیوں کے مشترکہ لیڈر کا اختلاف تھا۔ تو مصعب نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ نے تو الیکشن جیتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہر آدمی کو فراہم کرے گا، اس کی دستور میں گارنٹی دیں آپ۔ لوگوں نے آپ کو اشارے پہ ووٹ دیا، دستور میں لکھے کہ ہم ذمہ دار ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کے ہم ذمہ دار ہیں، کہ ہر شہری کو روٹی کپڑا مکان ذمہ داری مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ حکومت کی۔ دستور میں لکھے کون کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑے گی، بڑا یہ کرنا پڑے گا، بڑا وہ کرنا پڑے گا۔ سر ٹھیک ہے، اصولاً لکھ دیں کہ روٹی، ہر شہری کی روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ کرنے کہ ہمیں 10 سال تیاری کرنی چاہیے، 10 سال کے بعد ایک اصول لکھے تو صحیح،
آپ نے الیکشن اس پہ لڑا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، تو دستور میں لکھے اس کو جب میں مہلت لے لیں کہ 10 سال تک ہم تیاری کریں گے، اس کے بعد حق حاصل ہوگا. اور اس کے طریقہ کیا ہوتا ہے، قانونی طریقہ بھی ہوتا ہے. اب یہ لکھ دیں دستور میں کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو اگر یہ 3 چیزیں میسر نہیں ہیں اور متعلقہ محکمے میسر نہیں کر رہے تو اس کو عدالت میں جانے کا حق حاصل ہوگا. یہ بڑی خوفناک بات تھی. آپ یہ لکھ دیں کہ جس کو یہ بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں وہ کورٹ میں جا سکتا ہے. دستور میں اتنے لکھنا ہے، صرف عدالت میں جائے گا کہ میں یہ بات بھی ہوں، میں حکومت مجھے میرا خرچہ نہیں دے رہی. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ووٹ لیا ہوا ہے، خاصی لمبی ہماری عمر، 10 سال کا وقت لے لیکن دستور میں لکھے کہ ہم یہ پبلک کے لوگوں کی روٹی کپڑا مکان، یہ 3 ضروریات ہم ذمہ دار ہیں اس کے. اور اتنے وقت کے بعد اگر کسی کو یہ 3 چیزیں نہیں میسر ہوں گی اس کو کورٹ میں جانے کا حق حاصل ہے. تو عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا اور عدالت اس کو دلوائے گی. اور پولیس سب یہ خطرہ کریے ہم سے نہیں ہو ریاست رفاہی ریاست سمجھ آئی. تو حضور کے بارے میں ماحول بن گیا تھا. تو آگے پھر بڑی آگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بنیادی فیصلہ ہوا تھا، بعد میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اس کا تعلق اسی سے ہے. رفاہی ریاست وظیفے سب سے پہلے مقرر کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. مقرر کر کے وظیفہ ایک ویسے وظیفے تو حضور دیتے رہے، غنیمت آئی ہے، خیر کا مال ہے، اس کو دے دیا. حضور اپنی ثوابدید پر دیتے تھے. تو انہوں نے حدیث میں فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو بھی آتا ہے میں نے اپنے لیے کبھی نہیں روکا، جو بھی مجھے سمجھ آتی ہے دے دیتا ہوں، اپنے لیے میں نے کچھ نہیں روکا. لیکن اس کو باقاعدہ نظم کی شکل دی حضرت صدیق اکبر. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور تو خود اتھارٹی تھے نا، پیغمبر تھے، پیغمبر بذات خود اتھارٹی، دے نہ دے، تھوڑا دے زیادہ دے، اس کو دے اس کو دے، پیغمبر اتھارٹی ہے. اب پیغمبر کے بعد اس درجے کی اتھارٹی تو کوئی نہیں، تو جو کرے وہی ٹھیک ہے. اس درجے کی اتھارٹی پیغمبر کے بعد تو اب کسی ضابط حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحرین سے مال آیا، علاج جس کو ریوینیو کہتے ہیں آج کے زمانے میں، زکوٰۃ عشر وغیرہ، خاصا مال تھا، تقسیم کرنا ہے. اب تقسیم کے لیے اصول چاہیے. حضور خود قانون تھے، کوئی بندہ قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ چاہیے. حضرت صدیق اکبر نے مشاورہ کیا کرتا ہے، تقسیم تو کرنا ہے، لوگوں کو دینا ہے، دینا کیسے ہے، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی ترتیب. مشاورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی ایسا کریں، جو ترتیب فضیلت کی ہے نا اس کے مطابق وظیفے مقرر کر دیں. گریڈ سسٹم جس میں ازواج مطہرات کا حق زیادہ ہے ان کو زیادہ دیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر انصار ہیں، پھر والذین تبعوہم بإحسان ہیں، بدری ہیں، اصحاب شجرہ ہیں. یہ طبقات کی ایک ترتیب تھی. عمر کی رائے یہ تھی کہ آپ اس کے مطابق مختلف درجے بنا، سب سے زیادہ ازواج مطہرات کو، پھر مہاجرین کو، پھر انصار کو،
والذین تبعہم بإحسان، ان میں درمیان میں بدریوں کا درجہ ہے، اصحاب شجرہ کا، بیت رضوان والوں کا ایک درجہ ہے. یہ 6-7 گریڈ بنا دیا. یہ حضرت عمر کی تجویز تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تجویز ماننے سے انکار عمل نہیں. فضیلت کا تعلق آخرت سے، فضیلت کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت. یہ دنیا ہے. هذه معاش والأسوة فيه خیر من الأسرة. یہاں برابری ترجیح سے بہتر ہے. یہ پیٹ کا مسئلہ ہے بھائی. یہ فضیلت کی بنا پر انہیں تقسیم نہیں کریں گے، ضرورت کو مطابق کریں. میں ترجمہ کر رہا ہوں. فضیلت تو قیامت کے دن ہوگی جو ہوگی، لیکن روٹی کو اس سے بھی 2 کھانی، اس سے بھی 2 کھانی. وہ فضیلت کو اس کو 2 روٹیاں ایسا نہیں ہوگا. معیشت تو ضروریات کے مطابق ہوتی ہے. صدیق اکبر کا جملہ یہ ہے، آج ہی معاش اور اس وقت فی خیر من الاسرہ. اسرہ ترجیح، یہ معیشت کا مسئلہ ہے. برابری ترجیح سے بہتر ہے. میں درجہ بندی نہیں کروں گا، برابر. چنانچہ صدیق اکبر جلال نے برابر تمام شہریوں کو جو ازواج مطہرات کو دیا وہی عام شہری کو دیا، جو عام شہری کو دیا وہی مہاجرین کو دیا. تو میں ترجیح کا قائل ہوں. 2 سال 3 سال بہت ہو گئے. 2 سال کے بعد 3 سال عمر آ گئے. حضرت عمر کی رائے کیا تھی؟ گریڈ سسٹم کی. انہوں نے اپنا اصول نافذ کر دیا. 7 یا 8 گریڈ مقرر کیے. سب سے زیادہ ازواج مطہرات کو 12,000 درہم سالانہ ہے. اس سے کم مہاجرین 10,000 یا 8,000 6,000 4,000. وہ 5-6 فہرستیں بنوائیں، ترتیب طے کی، گریڈ طے کیا، وظیفے طے کیے. تو حضرت صدیق اکبر نے تو ترجیح کا اصول نہیں مانا، برابر کیے. 2 سال کیے برابر. حضرت عمر نے ترجیح کا اصول قائم کر دیا، 10 سال تقسیم کر دیا. اسی ترجیح 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 درجہ بندی کے حساب سے. اس پہ لطیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اس گریڈ سسٹم کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 1 گریڈ پہ آتے ہیں. وہ گریڈ کی تقسیم میں یہ دونوں بزرگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر 1 گریڈ پہ آتے ہیں 4,000 والے. لیکن حضرت عمر حضرت حسین کو 500 زیادہ دیتے. گریڈ کے حساب سے 4,000 بنتے تھے، اب دیتے کتنے تھے؟ 4.5. عبداللہ بن عمر نے ایک شکایت بھائی آپ میرے بھی اتنے بنتے ہیں، حسین کے بھی اتنے بنتے ہیں، مجھے آپ 4,000 دیتے ہیں، اس کو 4,500 دیتے ہیں. یہ ترجیح کیا ہے؟ حضرت عمر غصے میں آ گئے. تمہیں حسین کے مقابلے کا حوصلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر سوچ کیسے پہلے کو حسین اور واپس تو جملے فرمائے. حوصلہ کیسے ہوگا حسین اور میں بھائی وہ حسین ہے، تو عمر کا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ کا نواسا ہے. اگلا جملہ بڑا یہ بات یاد رکھ، تو جو کچھ ہے اور تیرا باپ جو کچھ ہے حسین کے نانا کی برکت سے ہمیں کون پوچھتا. اس لیے خبردار یہ مقابلے کا ذہن میں لڑانا تھا. یہ تقسیم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تقسیم درجہ بندی تھی.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کا یہ ارشاد آخری سال نقل کیا. آخری سال یہ فرمایا کہ مجھے 10 سال کے تجربے کے بعد اندازہ ہو گیا ہے کہ بات بابا کی ٹھیک تھی. صبح کا یہ ارشاد امام ابو یوسف نے نقل کیا. بابا کی بات ٹھیک تھی. گریڈ سسٹم میں سے معاشرے میں تفریق آتی ہے. گریڈ سسٹم سے معاشرے میں طبقات پہ کیا آتی ہے؟ اور اگر اس کا نمونہ دیکھ لو اسلام آباد میں جا کے دیکھ لو. 22ویں گریڈ والوں کا معیار زندگی اور ہے، 18ویں والوں کا معیار زندگی اور ہے، 15 والے کا معیار زندگی اور ہے، 10 والے کا بالکل ہی اور ہے. آپس میں میل جول اسی حساب سے ہے. اس سے مسافہ کرنا ہے، اس سے انگلیاں ملانی ہے، اس سے انگوٹھا ملانا ہے. میں جاتا رہا تجربہ کرتا رہتا ہوں. بالکل طبقاتی تقسیم آپس میں وہ پروٹوکول، یہ 22ویں گریڈ کا ہے، یہ 10ویں گریڈ کا، وہ اس کے دروازے کے سامنے سے نہیں گزر سکتا. 22ویں گریڈ کا افسر حالانکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان. سوائے مسجد کے وہاں مجبوراً اکٹھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہاں بھی نہیں جاتے لوگ. مسجد میں نماز میں ایک صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، نہ کہیں بھی ایک صف. گریڈ سسٹم کے حساب سے طبقاتی تقسیم آ جاتی ہے. اس پر ایک واقعہ سے میرے ایک دوست تھے، اب بھی ہیں، زندہ ہے، اللہ سلامت رکھے. وفاقی محکمہ تعلیم کے سیکٹری تھے، اب ریٹائر ہے. مجھے ایک کام تھا وفاقی وزیر تعلیم سے، اور کرنا تھا ان کے کسی ماتحت افسر نے. میں نے فائل دی ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا یار ڈاکٹر صاحب، نام میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا یار وہ اس کے کہہ دینا ہے، فلاں افسر سے میں نے فائل دیا، ذرا کہہ دینا اس کو. کیا کہہ دوں؟ کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر میں گیا، یاد رہا، اچھا کہہ دو. کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے یار آپ میرا کام کہا تھا وہ کہہ دے. اچھا کہو. اس کے بیٹے نے مجھے کال کر کے، انکل یہ نہیں کہیں گے، اس افسر کو فون کرنے کے لیے آپ ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو فون نہیں کریں. وہ فون کر کے پوچھے گا تو کہہ دیں کہ ورنہ فون نہیں کریں. وجہ کہتے یہ 18 گریڈ کا افسر ہے، وہ 16 گریڈ کا ہے، یہ اس کو فون نہیں کریں. بیٹے نے آپ ایسا کریں تو اس کو کہیں، وہ پوچھ لے گا تو کر دے. یہ طبقاتی تقسیم ہوتی ہے، گریڈ سسٹم کا منطقی نتیجہ ہے. حضرت عمر کا یہ ارشاد امام ابو یوسف نے نقل کیا ہے. فرمایا 10 سال کے بعد، 10 سال کے تجربے نے مجھے بات سمجھا دی ہے کہ شیخ ابو بکر کی رائے ٹھیک تھی. آئندہ سال میں اس فارمولے پہ واپس جاؤں گا کہ آئندہ سال سے پہلے شیخ. یہ میں نے وظیفوں کی تقسیم کا اصول، یہ ریاست کی طرف سے رعیت پر اس سے طبقات میں تقسیم، اس کا ایک واقعہ اور کر کے حضرت عمر کے زمانے میں منظم ہو گیا تھا کام. ہر ایک کو پتہ تھا مجھے کتنے مل رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں. اسٹیٹسٹک بھی بن گئی تھی، دفتر بھی بن گئے تھے، ہال بھی بن گیا. ایک واقعہ طبقات ساتھ میں مذکور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نتیجہ دیکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، عبداللہ بن عباس تھا. ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا دکانوں سے بھیک مانگ رہا. دکانوں سے بھیک مانگنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اس سے اس سے اس سے اس سے تم کھڑے ہو. عبداللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بوڑھا کیا مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟
یہ کہا ہم نے تو اپنے نظام میں ایسی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی کہ کسی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے. یہ ہے بیت الفرش اسٹیٹ. ہم نے تو اپنے سسٹم میں کوئی ایسی کمی نہیں رہنے دی کہ کسی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت محسوس ہو کہ بابا کون ہے، کیوں مانگ رہا ہے، بلاؤ، بلا لیا. بابا کون ہو، یہودی ہوں. کہاں رہے تو فلاں جگہ. تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. تمہاری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ کافی ہوتا ہے. بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، یہودی ہے وہ. اور ضروریات کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اتنا ملتا ہے کہ اس کا گزارا ہوگا. تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. تمہاری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. مانگ کیوں رہے؟ اس کا ذرا بات یہ ہے کہ میں مانگ رہا ہوں کہ سال کے بعد مجھے جزیہ بھی دینا ہے. سال کے بعد مجھے جزیہ بھی دینا ہے. سال مکمل ہونے والا، میرے کو پیسے نہیں. 2-4 دکانداروں سے مانگوں گا، پھر جزیے کی رقم ادا کر لوں گا، اس کے لیے مانگوں گا. حضرت عمر نے عبداللہ یہ بات انصاف کی نہیں ہے یار کہ یہ غیر مسلم جوانی کے زمانے میں محنت مزدوری کر کے ہمیں دیں اور بڑھاپے میں ان کو ہم لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. انصاف نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے کہ جوانی میں یہ محنت مزدوری کی کمائی سے ہمیں دیں، دیتے رہے ہیں، اب بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے جاؤ لوگوں کی دکانوں سے بھیک مانگو. انصاف نہیں ہے. بابا صبح آنا، ہمارا مسئلہ حل کریں گے. بلا لیو، شورا بلا لیا. جلدی ہے، ساری عمر سے شخص سے جزیہ لیتے رہے ہیں، ابھی نہیں دینے کے قابل رہا تو بیچارہ بھیک مانگے گا. غلط بات ہے. قانون تبدیل کر دیا تو غیر مسلم کمانے کے قابل نہ رہے، جزیہ ختم. جزیہ اس وقت تک ہے جب تک وہ کمانے کے قابل. کمانے کے قابل نہیں رہا تو جزیہ ختم. ماں بابا جاؤ، کوئی تم سے جزیہ نہیں مانگے گا. تو میں نے ویلفیئر اسٹیٹ کی تھوڑی سی جھلک دی کہ ریاست اپنی رعیت کی تمام ذمہ داریوں کی حفاظت اور ریاست کی نظر ہوتی ہے. یہ اس معاملے میں سب سے زیادہ آئیڈیل سسٹم آج بھی حضرت عمر کا سمجھا جاتا ہے. اس پر یہ پھر ایسا بڑھتے یہ رہا ہے. خلفاء کے زمانے میں رہا ہے یہ، اور وہ عباس کے زمانے میں بھی رہا. وظیفے ملتے. یہ جو کتاب الخراج ہے یہ ہارون رشید نے لکھوائی تھی، امام یوسف سے لکھوائی تھی. یہ مالیات کا قانون ہے، ضابطہ دیوانی ہے. یہ ہارون رشید دنیا کا بادشاہ تھا. امام یوسف سے کہا کہ جناب آپ مالیاتی قوانین لکھتے ہیں کہ بیت المال والے اصول کیسے کریں گے، خرچ کس کس پہ کرنا. وہ ساری کتاب الخراج پڑھے نا. دیکھیے کتاب الخراج کبھی دیکھ تو رہے. مالیاتی قوانین ہے کہ بیت المال اس سے اتنا وصول کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، ایسے دینا ہے، وظائف کیسے دینے ہیں، تنخواہیں کیسے دینی ہے، خرچے کیسے دینے ہیں. یہ سارا وہ صدیوں نافذ ہو رہا. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اور یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا. چھوٹے حضرت عمر کون؟ عمر بن عبدالعزیز. 100 سال کے بعد آئے. 101 میں یہ خلیفہ تھے. 101 ہجری میں یہ خلیفہ تھے. 90 سال کے بعد 100 سال کے بعد آیا. ان کا واقعہ لکھا ہے امام ابو عبید قاسم علیہ السلام. اسلام کے معاشی نظام پر 2 کتابیں بنیادی کتابیں ہیں.
ایک کتاب الخراج ابو یوسف کی اور ایک کتاب الاعمال ابو عبید قاسم بن سلام، یہ بھی امام ابو یوسف کے معاصرین میں سے، اسی دور کے تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ مجتہد مطلق تھی، مجتہدین مطلق 18-20 تھے مجتہدین مطلق، ان میں سے 4 کا نظم چلا ہے، باقیوں کا نہیں چلا۔ حسن بصری ہے، سفیان ثوری ہے، یہ ان میں سے ابو عبید بھی ہے، مجتہد مطلق تھی، صاحب مذہب ہے، اور ان کی کتاب الاموال۔ یہ 2 کتابیں اسلامی معیشت کی کلاسیکل کتاب جدید کتاب۔ یہ آپ مجھ سے پوچھو کہ آپ کا سوال کون سا ہے، آپ سوال نہیں کرو۔ آج کل معیشت بہت بڑا موضوع ہے، سمجھو باب کا پہلے یہ 2 کتابیں اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوئے ہوئے ہیں، اور اصل عربی میں ہیں، دونوں کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد نظام معیشت کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کریں۔ اس میں واقعہ لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑے حضرت عمر کے ایک اور واقعہ ذکر کر رہے ہیں، بھی کتاب الاموال میں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم کے زمانے میں بھی یہ یمن کے گورنر تھے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے۔ ایک سال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے۔ ایک سال انہوں نے اپنا جو محصولات تھے نا، علاج، کشر، یہ جزیہ جو وصول ہوتے اس کو آج کی زبان میں ریونیو کہتے ہیں، جو صوبے سے وصولی ہوئی وہاں خرچ کر دیا، جو بچ جائے بیت المال کو بھیج دینا۔ انہوں نے اپنی کل آمدنی کا 4تھا حصہ مدینہ منورہ حضرت عمر کو بھیج دیا۔ صوبے نے اپنی آمدنی کا 4تھا حصہ مرکز کیا، جس کی صوبے نے اپنی سالانہ آمدنی کا 4تھا حصہ کس کو بھیج دیا؟ مرکز۔ حضرت عمر ناراض، خط لکھا، وہ خط موجود ہے، 4 خط ہے کتاب الاموال میں۔ حضرت عمر نے کہا، بات تم تو سمجھدار آدمی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ان چیزوں کا مصرف کیا ہے؟ نبی کے مکات کے بارے میں فرمایا تو خرج من اغنیائہم فصرف الی فقرائہم، وہاں کے امیروں سے وصول کی جائے، وہی کے فقیروں پہ خرچ کی جائے۔ یہ یمن کے لوگوں کا حق ہے، مجھے کیوں بھیج دیا؟ تمہیں تو خرج من اغنیائہم فصرف الی فقرائہم، اس معاشرے کے مستحقین کا حق ہے، مجھے کیوں بھیج دیا؟ معاذ بن جبل نے جواب دیا کہ یہ بچ گئے تھے، میرے صوبے کی ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد یہ بچ گئے تھے، اگلے سال سب بھیج دیا، اگلے سال یہ بچ گئے، تیسرے سال 3 حصے بھیجے، چوتھے سال پورے کا پورا ریونیو مرکز کو بھیج دیا، اور موجود ہے کتاب الاموال میں۔ امیر المومنین اسلام کے قوانین کی برکت سے اور آپ جیسے حکمران کی برکت سے آج میرے صوبے میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو ان صدقات کا مستحق ہو۔ یہ اس کی برکات ہے، یہ تو بڑے غرضوں کا، چھوٹے غرضوں کا برکت۔ یہ بھی کتاب الاموال میں ہے واقعہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں عراق کے گورنر سے عبدالحمید عراق ایک دفعہ خط لکھا انہوں نے امیر المومنین کو، وہ کوفے میں بیٹھتے تھے، یہ دمشق میں بیٹھتے تھے،
میرے صوبے کی آمدنی اور اخراجات پورے ہو کر کچھ پیسے بچ گئے ہیں، کیا کروں؟ آج کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ فاضل بجٹ، کہ سالانہ ضروریات پوری کرنے کے بعد بجٹ میں کچھ رقم بچ جائے۔ آج کی اصطلاح میں سو فاضل بجٹ کہتے ہیں۔ کچھ پیسے بچے ہیں، وہ میں کیا کروں؟ تو فرمایا ایسا کرو، اعلان کرو تمہارے صوبے میں جو مقروض ہوں اور قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، ان کے قرضے ادا کرو۔ اعلان کرو جو مقروض ہے اور اپنا قرضہ نہیں دے سکتا، انکوائری کرو۔ ٹھیک ہے، عبدالحمید نے جواب دیا یہ کر چکا ہوں، یہ کر چکا ہوں۔ دوسرا خط، ایسا کرو، اعلان کرو جن لوگوں کے بچے شادی کے قابل ہیں لیکن خرچہ نہیں ہے، ان کی شادیاں کروا دو۔ اسے جواب دیا یہ بھی کر چکا ہوں۔ تیسرا خط، اعلان کرو کہ جن خاوندوں نے بیویوں کو مہر نہیں دیے اور مہر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کے مہر ادا کر دو۔ جواب آیا کہ یہ بھی کر چکا ہوں، پھر بھی پیسے بچ گئے۔ چوتھا اور آخری خط یہ تھا کہ ایسا کرو زمینوں کی پلاٹنگ کرو، بیاباد زمینیں جو ہے، اور کسانوں کو آباد کرنے کے لیے آسان قسطوں پر کر دو۔ یہ عمر عبدالعزیز کا واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے ایک دفعہ کراچی بیان کیا، ایک مجلس میں جو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، بولے صاحب یہ صوبے کا بجٹ تھا یا ٹارگٹ سی تھا؟ سمندر تھا یہ، صوبے کا بجٹ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے کسی صوبے کا بجٹ؟ کتنا ہوگا؟ تنخواہیں وظیفے سارے پورے ہو رہے ہیں، مقروروں کے قرضے ادا ہو رہے ہیں، کنواروں کی شادیاں ہو رہی ہیں، آمدوں کے مہر ادا ہو رہے ہیں، اور پھر پیسے بچے ہوئے، کیا صحیح ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ صوبے کے بجٹ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ یہ سارے کام اس سے ہو گئے، پیسے بچے ہوئے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا بیٹا ایک واقعہ اور سن لو اسی عبدالعزیز کا، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اسی کتاب الاموال میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین ہے، بازار سے گھر آ رہے ہیں، گھر آ کے بیوی سے مجھے فاطمہ نام تھا، فاطمہ بنت عبد الملک، بڑی اچھی خاتون تھی۔ فاطمہ کو ایک آدھ درہم ہو تو ضرورت ہے، عورتوں نے کچھ نہ کچھ سنبھالا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ راستے میں آ رہا تھا، ریڑھی پر انگور دیکھے ہیں، انگور اچھے ہیں، کھانے کو جی چاہتا ہے، جیب میں پیسے۔ یہ امیر المومنین ہے، آج اس دنیا کا حکمران ہے، انگور ہے، انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے اور جیب میں پیسے نہیں ہیں، ایک آدھ درہم کی بچاؤ انگور کھلا دو۔ تو سے پہلا جواب دیا آپ کی جیب میں نہیں ہے تو میری جیب میں کہاں جائے گا؟ میں نے کس کی جیب تلاش کرنی ہے؟ بیوی نے کس کی جیب توڑنی ہے؟ آپ کی جیب میں نہیں تو میری جیب میں کہاں؟ پھر ایک تانا دیا بیویوں آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے گنجائش اختیار کی ایک درہم کے انگور منگوا کے کھا لے؟ اب امیر المومنین ہے، یہ بیوی کے انداز میں بات کر رہی ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، ایک درہم کا انگور منگوا کے نہیں کھا سکتے؟ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کروں، اتنا سوابدیدی فنڈ بھی نہیں آپ کے پاس کہ اپنی مرضی سے ایک درہم کا انگور منگوا لیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا فاطمہ جس درہم کی تم بات کر رہی ہو وہ درہم نہیں، آگ کا انگارہ ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا اس ملک کا حکمران سرکاری خزانے کے درہم کو آگ کا انگارہ سمجھے گا
اس کے بجٹ میں پیسے ہی پیسے، پھر مقروضوں کے قرضے بھی ادا ہوں گے، کماروں کی شادیاں بھی ہوں گی، حوالوں کے بیر بھی ادا ہوں گے، کسانوں کو قرضے بھی ملیں گے، لیکن شرط ایک ہے کہ ملک کا حکمران سرکاری خزانے کے روپے کو کیا سمجھے؟ آپ کا قرض۔ یہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ، سمجھ میں آئی ہے؟ یہ خلافت راشدہ کی بنیادی شعبہ ہے کہ اقلیت کے تمام افراد کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانا۔ اس کو آج کی دنیا ویلفیئر اسٹیٹ کہتی ہے، دفاعی ریاست کہتی ہے، اور ہم اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے مل جائے، لیکن بھارت خلافت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی تھی، میں نے باقی باتیں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی